آپ یہ خبر لگائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کرپشن کا الزام لگائیں، تو اصل میں تو وہ معافی جو ہے وہ ان لوگوں کو مانگنی چاہیے پوری قوم سے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ غلط الزامات لگائے اور غلط پراپیگنڈا کیا۔ اچھا رانا صاحب، ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گیا ہے ٹینین کا، اس میں آپ کتنا سبسٹینس دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف؟ نہیں، اس میں سبسٹینس کیا ہے؟ وہ اس کی بیٹی ہے، یعنی اس میں کوئی شک ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے، اور اس کے ایک سے زیادہ جو ہے وہ ثبوت ہیں، اور آج تک جو ہے وہ اس نے ڈینائی بھی نہیں کیا، لیکن یہ کہتا ہے جی میرا ذاتی معاملہ۔ بھائی تیرا ذاتی معاملہ کس طرح سے ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کیس جو ہے توشہ خانہ کیس 2+2=4، اس میں اس کی رسیدیں بھی جعلی ثابت ہو گئی، وہ آدمی بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ پرسوں جو آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے جس میں وہ مرشد حکم دے رہی ہے کہ جی یہ گھڑیاں جو ہے وہ تم بیچ دو، اب اس کے بعد کوئی بات رہ گئی ہے؟ اس بے شرم انسان کو جواب دینا نہیں چاہیے اس بات کا؟ کیوں نہیں بات کرتا یہ توشہ خانہ کے اوپر کہ بھئی یہ گھٹیا کرپشن جو ہے وہ کیوں اس نے کی ہے؟ یہ کیوں نہیں فرا گوگی کے متعلق جو ہے وہ جواب دیتا؟ یہ کیوں نہیں اس بات کا جواب دیتا کہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ 5-6 ارب روپے کی پراپرٹی کس مقصد کے لیے اس نے جو ہے وہ حاصل کی ہے؟ وہ جو 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگوایا قومی خزانے کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہیں، ایسے ثبوت سامنے ہیں کہ ان کی تردید نہ ہو سکتی ہے، نہ آج تک اس نے کی ہے۔ باقاعدہ وہ انتقال ہیں، رجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہیں، اور لوگوں کے اوپر، دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ بات کتنی جو ہے وہ قابل مواخذہ اور قابل مذمت ہے کہ ایک آدمی دوسروں کے اوپر جھوٹے کرپشن کے الزامات لگائے، دوسروں کے اوپر جو ہے وہ غلط مقدمات بنائے، اور اس وقت خود جو ہے وہ اسی قسم کی جو ہے وہ کرپشن میں جو ہے وہ ملوث ہو۔ جب یہ ہمارے اوپر، ہماری لیڈرشپ کے اوپر جھوٹے مقدمے بنوا رہا تھا، اس وقت جو ہے یہ خود اس قسم کی کرپشن میں جو ہے وہ ملوث تھا، خود نشہ کرے، خود جو ہے وہ منشیات استعمال کرے، اور منشیات جو ہے وہ اس کے مقدمے جو ہے وہ ہمارے خلاف۔ میں نے تو کہا تھا کہ بلڈ ٹیسٹ کراؤ اس کا بھی اور میرا بھی، اور جس کے بلڈ سے جو ہے وہ منشیات کی امیزش نکلے اسے یہاں پہ آگے پیش ہونا چاہیے، اسے یہ کیس جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، ان کی تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، یہ بتا دیں کہ دسمبر میں وہ واپس آ رہے ہیں یا جنوری تک آ جائیں گے؟ دیکھیں جی، پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے اپنے لیڈر سے کہ آئندہ جو الیکشن ہیں، بھلے جنرل الیکشن اکتوبر میں ہوں یا کوئی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو، توڑی جائے، تو وہ الیکشن جو ہے وہ مارچ میں ہو، اپریل میں ہو۔ میاں نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں، وہ پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ کریں، وہ پارٹی منشور جو ہے اس کا اعلان کریں، وہ عوام سے وعدہ کریں، وہ عوام میں جائیں پارٹی کے ساتھ۔ اور اس ریکویسٹ کو میاں نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اس لیے جیسے ہی ضرورت محسوس ہوگی، اگر یہ اسمبلی توڑتے ہیں تو ویسے بھی ہماری پارٹی کے صدر اور موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہونے کے ناطے شاید وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکیں گے، تو ایسی صورت میں اور بھی پھر زیادہ ان کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ تو اس لیے جیسے ہی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ باقی اس نے جو یہ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، وہ جس طرح سے میں نے مثال دی تھی کہ مراسی کے بیٹے کی طرح یہ چھت پہ چڑھ کے کھڑا ہو کے جی میں آج توڑ رہا ہوں، میں کل توڑ رہا ہوں، اب میں 20 تاریخ کو توڑوں گا، اب میں جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں توڑوں گا۔ تو وہ میں نے پھر کل بات کی تھی کہ اس ڈرامے کو چھوڑو، اسمبلی توڑ کے اگر الیکشن تم چاہتے ہو تو توڑو اسمبلی، ہم الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ رانا صاحب، شہباز گل کے حوالے سے ایک تو ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا پنجاب میں ان کی حکومت کے اندر، اور دوسرا شہباز گل کے حوالے سے یہ شنید ہے کہ وہ پاسپورٹ واپس چاہتے ہیں، وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں۔ تیسرا، عمران خان نے پرسوں ملاقات کی تو ان کا یہ کہنا تھا
کہ جنرل باجوہ کی پالیسیز کو جنرل عاصم منیر لے کے چل رہے ہیں، اور وہ خواہش یا امید یہ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی عاصم جو ہے وہ جنرل باجوہ کی پالیسی کو لے کے نہیں چلیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک میری جو ہے وہ انفارمیشن ہے یا نالج ہے، فوج ایک بڑا منظم ادارہ ہے، اور اللہ اسے اس سے بھی زیادہ منظم اور ڈسپلن رکھے۔ وہاں پہ کسی بندے کی پالیسی نہیں چلتی کہ باجوہ صاحب کی پالیسی ہوگی یا عاصم منیر صاحب کی پالیسی ہوگی۔ وہاں پہ انسٹیٹیوشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اور وہ پالیسی بھلے وہ درست ہو یا نہ درست ہو، پالیسی انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے۔ جو پالیسی پہلے تھی وہ بھی انسٹیٹیوشن کی ہی پالیسی تھی، اور جو مداخلت ہوتی رہی ہے اس میں بھی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ پالیسی کے تحت ہوتی رہی ہے۔ اور جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے اور ہم نے مداخلت نہیں کرنی، تو یہ بھی فیصلہ انسٹیٹیوشن کا ہے۔ یہ چیف آف آرمی اسٹاف یا کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے پبلکلی پوری قوم کے سامنے بات کی، اور پوری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، جس کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے کہ اب اس لیول کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نبھائے گا۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے شہباز گل صاحب کے پاسپورٹ کی یا ان کے خلاف کیسز کی، دیکھیں ان کے خلاف کوئی سیاسی کیسز نہیں ہیں۔ انہوں نے افواج کے رینکس میں نفرت پھیلانے کے لیے جو بات کی، اس بات کو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا۔ جس ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے ان کی بیل لی، انہوں نے بھی کنڈیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بات اس نے کی ہے وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، غلط بات کی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا۔ اور اسی طرح سے اعظم سواتی صاحب کے متعلق یہ کہنا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے، بھی سیاسی انتقام کا نشانہ کیسے؟ انہوں نے کو ہمارے خلاف کوئی بات کی ہے جو ہم نے ان کے خلاف مقدمہ بنوا دیا سیاسی انتقام؟ انہوں نے دو انسٹیٹیوشنز کو، عدلیہ کو اور فوج کو، انہوں نے ملائن کیا۔ یعنی اگر یہ خود بری ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر ان کو گھر بیٹھے بیل بیفور اریسٹ مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر عدالتیں ان کو جو ہے وہ تمام کیسز میں ان کی ضمانتیں جو ہے وہ کنفرم کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر عدالت جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو ایک جھوٹے کیس میں بری کرے تو پھر یہ مبارکباد دیتے ہیں چیف آف آرمی صاحب کو کہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ نے ڈاکو جو ہے نا وہ آپ نے بری کروا دی ہیں۔ میننگ دیر بائی کہ ایک طرف آپ فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدلیہ سے جو ہے وہ زبردستی فیصلے کروا رہے ہیں، دوسری طرف عدلیہ کی جو ہے وہ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ ایسے ہی کہنے کے اوپر جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ چھوڑتی ہے، جبکہ وہ بے گناہ لوگ ہیں، خود ان کو معلوم ہے۔ تو پھر ایسی اگر بات سواتی صاحب نے کی ہے تو اس نے دو انسٹیٹیوشنز کو ہٹ کیا ہے، اس کے متعلق اگر کسی نے کمپلینٹ کی ہے تو وہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ ہمارے خلاف سیاسی طور پہ اگر ہم نے ان کے خلاف مقدمات درج کروانے ہوتے یا وہ رویہ اپنانا ہوتا جو رویہ جو ہے وہ انہوں نے اپنایا ہمارے خلاف، تو پھر آج شہریار افریدی یا فواد چودھری یا شہباز گل کے اوپر یہ مقدمہ نہ بنتا کہ مقدمہ جو ہے وہ 11 بجے بنا اور 1 بجے ضمانت ہو گئی ہے، آج پکڑے گئے ہیں تو 4 دن بعد ضمانت ہو گئی ہے۔ ان کے خلاف بھی 15 کروڑ ہیروئن کے مقدمات جو ہے وہ درج ہوتے اگر ہم اس بات کے اوپر آتے، لیکن ہم نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ اگر یہ مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں، اکارڈنس ود لا ہو رہے ہیں، ان کو بیلیں بھی مل رہی ہیں۔ اب بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا نہیں ہے، ان کے مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے ہیں، جبکہ ہمارے جو ہے وہ مقدمات ہم 1.5 سال 2 سال 3 سال جو ہے وہ لوگ جیلوں میں رہے ہیں جھوٹے مقدمات میں، اور اب جا کے اگر ہمیں انصاف مل رہا ہے، مقدمات ختم ہو رہے ہیں، تو کتنی بے شرمی سے بے حیائی سے یہ بات کرتے ہیں وہ جی اپنے مقدمات ختم کروا رہے ہیں۔ وہ بھئی یہ جھوٹے مقدمات ہیں، یہ ختم ہونے چاہیے، یہ ختم ہم کروا نہیں رہے، یہ ختم ہونے چاہیے، بلکہ ان کی پروسیکیوشن جو ہے وہ وڈرا ہونی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ رانا صاحب آخری سوال یہ بتا دیں کہ عمران خان نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی تو اس مذاکرات کی دعوت پر پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ عمران خان مجھے تو خیر مذاکرات کی دعوت کبھی بھی نہیں دے گا، تو نہ ہی میرے اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں،
اور دعوت وغیرہ اس نے کوئی نہیں دی. غیر مشروط مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہے. عارف علوی صاحب جو ہے وہ بیچ میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے ویسے یہ کوشش جو ہے وہ کچھ صاحبان نے کی، پرویز خٹک صاحب نے کی، اسد کیسر صاحب نے کی، فواد چودھری صاحب نے کی، لیکن اپنا شاہ محمود قریشی صاحب نے کی، لیکن ان کی جو ہے وہ بعد واپسی پہ جو ہے وہ عمران خان نے مانی نہیں. تو اب علوی صاحب بھی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش کے نتیجے میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات ہونی چاہیے اکانومی کے اوپر. اکانومی درست ہوگی، عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اکانومی کو، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ اس کا بٹھا بیٹھ جائے. وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے. وہ پچھلے 20 دن سے پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ڈیفالٹ کر رہا ہے، جی ڈیفالٹ کر رہا ہے. وجہ تاکہ یہ پراپیگنڈا اتنا زیادہ چلے کہ خدا نہ خاصا واقعی ڈیفالٹ کر جائے. تو سب سے پہلے بات اکانومی پہ ہونی چاہیے، لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ گھوڑا، یہ میدان، الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسی سال میں یعنی 2023 میں ہونے ہیں. وہ 2 مہینے آگے ہو گئے یا 2 مہینے پیچھے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے ہم الیکشن لڑیں گے اور 18 سے وہ برے حالات نہیں ہوں گے ہمارے لیے. جو بھی ٹھیک ہے، لوگوں کو اگر مہنگائی کی وجہ سے، دوسری وجوہات سے ناراضگی ہے، ہم جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو. ہم ساری چیزیں جو ہے وہ جب عوام میں جائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی بھرپور الیکشن لڑیں گے. اور پنجاب کی حد تک میری ذمہ داری ہے، میں زیادہ جانتا ہوں باقی بھی ملک میں جو جہاں ہمارے لوگ ہیں وہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. لیکن پنجاب میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس مرتبہ اکثریت بھی حاصل کریں گے اور حکومت بنائیں گے. بہت شکریہ.